اللہ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ورلڈ کپ کی میزبانی پر روس کے صدر کی جانب سے مبارکباد وصول کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اپنے دورہ قطر کے دوران کھیلوں کی بین الاقوامی سفارتکاری میں قطر کے اہم کردار پر بات چیت کریں گے۔ دنیا بھر کے شائقین فٹ بال ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے افتتاحی میچ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایپک سربراہ کانفرنس شمالی کوریا کے راکٹوں کی گونج اور یوکرین کی جنگ کی مذمت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک وفاقی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ رابطے کی ابتدا میں روس کے صدر نے ریاست قطر کو مبارکباد دی کہ قطر ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ چیمپئن شپ کل اتوار کے روز شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے ان مقابلوں میں قطری ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر نے روسی صدر کی اس مبارکباد اور ورلڈ کپ کی میزبانی میں قطر کی کامیابی کی تمناؤں کے اظہار پر ان کے لیے شکریہ اور قدر و منزلت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس عالمی ایونٹ کے انتظامات میں روس کا تعاون بہت قیمتی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دعوت پر جمہوریہ لائبیریا کے صدر ورلڈ کپ فیفا قطر چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ لائبیریا کے صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے استقبال کے لیے اسپورٹس اور نوجوانوں کے وزیر جناب صلاح بن غانم العلی اور ملک میں جمہوریہ لائبیریا کے سفارت خانے کے ناظم الامور جناب علی سبیلہ ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ اسی طرح جمہوریہ ایکواڈور کے نائب صدر جناب الفریڈو بوریرو بھی ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ تقریب کل اتوار کی شام البیت اسٹیڈیم میں منعقد کی جا رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے ادارہ پروٹوکول کے ڈائریکٹر جناب ابراہیم بن یوسف فخرو اور ملک میں ایکواڈور کے سفیر جناب پاسکوال ڈیل شیوبوار گوانڈی نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی جناب جیک سولیوان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے تعلقات و تعاون اور ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی میزبانی کی تیاریوں کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل، خاص طور پر روس یوکرین بحران کے اثرات پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن رواں مہینے نومبر کی 21 اور 22 تاریخوں کو دوحہ کا دورہ کریں گے، جس میں امریکہ اور قطر کے درمیان 5ویں سالانہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے گا۔ امریکی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اینٹونی بلنکن اپنے اس دورے میں قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سمیت اعلیٰ سطحی قطری اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وہ اپنے ملک کی جانب سے قطر کے ساتھ اس کی طویل المیعاد شراکت کے نہایت قیمتی ہونے کا اعادہ کریں گے اور بہت سے مسائل پر بات چیت کریں گے، جن میں سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، عالمی صحت، انسانی امداد اور بین الاقوامی ترقی اور دوسرے کئی موضوعات شامل ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اپنے دورہ دوحہ کے دوران انٹرنیشنل سپورٹس ڈپلومیسی میں قطر کے اہم کردار پر بھی بات چیت کریں گے، خاص طور پر کہ قطر اس وقت
वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 की मेजबानी कर रहा है। वजीर बलदिया डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस्सबई ने कॉर्निश के इलाके में वर्ल्ड कप की पब्लिक के लिए पेश की जाने वाली सर्विसेज की तैयारियों का जायजा लिया है। वो इन दिनों वर्ल्ड कप के लिए उनकी वजारत की खिदमात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मतलूबा मकामात के दौरे कर रहे हैं। इन सर्विसेज में पब्लिक मकामात की सफाई, ग़िज़ाई अशिया की सेहत के लिहाज से निगरानी को खुसूसी अहमियत हासिल है, जिसके लिए मुल्क के मुख्तलिफ शोबों के साथ कोऑर्डिनेशन और ताआवुन में इजाफा किया जा रहा है ताकि मुल्क की तहजीबी तस्वीर की जमालियाती हैसियत की हिफाजत की जा सके। वजीर बलदिया ने कहा है कि उनकी वजारत के तमाम इदारे और शोबे इस बहुत बड़े आलमी इवेंट की मेजबानी की मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि ये इवेंट अपनी चैंपियनशिप की पूरी तारीख में पहली मरतबा एक अरबी मुल्क में और बतौर खास मिडिल ईस्ट में मुनाकिद किया जा रहा है। वजीर बलदिया ने इस अमर पर अपने फख्र और एतजाज का इजहार किया है कि कतर इस वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 की मेजबानी कर रहा है। कतर ने इंकशाफ किया है कि कुछ मुल्कों जिनमें बांग्लादेश, सूडान, इराक और उर्दन शामिल हैं, इन मुल्कों के पनाह गुज़ीनों और बेघर हो जाने वालों में से शायकीन के लिए कुछ इलाके मखसूस कर दिए गए हैं। मुआविन वजीर खारजा मोहतरमा लूलवा बिनत राशिद अल खातिर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पनाह गुज़ीन भाइयों में से इन शायकीन के लिए मखसूस कर दिए जाने वाले ये इलाके उनके लिए उम्मीद की किरण और खुशी के लम्हात फराहम करने वाले होंगे। उन्होंने अरबों और मुसलमानों के इस इंसानी वर्ल्ड कप में ये खुशकुन वक्त गुजारा है। ट्यूनिस में कतर के सिफारतखाने और उरीदू कंपनी ने वहां वर्ल्ड कप के मैचेस दिखाने के लिए ट्यूनिस फजा के नाम से एक मकाम का इफ्तिताह किया है, जिसमें तकरीबन 3000 शायकीन पूरे वर्ल्ड कप के तमाम मैच देख सकेंगे। उधर पुर्तगाल के लिए कतर के सफीर जनाब साद बिन अली अल मुहन्नदी ने कतर मोन्डियाल की प्रमोशन के लिए सिफारत खाने की कोशिशों का जिक्र करते हुए मैच देखने वालों से कहा है कि वो स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठने पर ही इक्तिफा न करें, बल्कि उन मुनफरिद तकरीबात में भी शरीक हों जो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जारी रहेंगी। कतर ने इस मोन्डियाल यानी वर्ल्ड कप के तमाम दिनों में मुल्क के तूलो अर्ज में बहुत सी सरगर्मियों और सकाफती और तफरीही प्रोग्रामों का एहतमाम किया है, जबकि इस टूर्नामेंट के स्टेडियम्स के बाहर पेश किए जाने वाले शोज इनके अलावा हैं। वर्ल्ड कप फीफा कतर की इंतजामिया ने वादे कर दिया है कि सिर्फ 3 ऐसे तफरीही मकामात हैं जहां जाने के लिए हय्या कार्ड का होना जरूरी है। इसी मौजू से मुतालिक ये इतला भी कि वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 की मुनासबत से 22 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज से कल्चरल विलेज कतारा में 51 सेंट्रल तकरीबात शुरू हो गई हैं, जबकि ज़िमनी तकरीबात की तादाद 300 से भी ज्यादा है। तीसरा फ्लोटिंग होटल यानी तैरने वाला होटल MSC ओपेरा अब दोहा पहुंच गया है, जबकि MSC पोसिया और MSC वर्ल्ड यूरिया इससे पहले दोहा पहुंच चुके हैं और वो वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 चैंपियनशिप के शायकीन को लग्जरी ज़ियाफत की सर्विसेज पेश करेंगे। दुनिया भर में फैले हुए फुटबॉल के शायकीन तारीख साज वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 के इफ्तिताह का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अरब इलाके और पूरे मशरक़े वस्ता में कतर ही वो मुल्क है जो इस वर्ल्ड कप की मेजबानी का एजाज हासिल कर रहा है। 20 नवंबर को शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के मुकाबले अगले माह दिसंबर की 18 तारीख तक जारी रहेंगे। इस गैर मामूली वर्ल्ड कप के आगाज का बिगल कल शाम शहर अलखोर के अलबैत स्टेडियम में बजाया जाएगा और इस मौके पर एक ऐसी शानदार तकरीब मुनाकिद की जाएगी जो देखने वालों को हमेशा याद रहेगी, जबकि फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस इनेकाद तक का सफर बहुत से चैलेंजों और मुश्किलात से भरपूर सफर रहा है।
شام کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے فوجی ذریعوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ آج اسرائیل نے ملک کے وسطی اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے ہیں، جن میں 4 فوجی قتل اور ایک دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ یہ اسرائیلی حملے بحر روم کے اوپر سے شام کے مغربی علاقے بانیاس پر کیے گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے مغربی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ روس کی جانب سے ان کے ملک پر میزائلوں کے حملوں میں اضافہ کر دیے جانے کی بنا پر روس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ انہوں نے ماسکو پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تعلقات کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں ختم ہونے والے گروپ 20 کی سربراہ کانفرنس کے اختتامی اعلان کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دراصل دارالحکومت کییو سمیت یوکرین کے متعدد شہر روسی گولہ باری کا نشانہ بن رہے ہیں، جبکہ یوکرین میں برف باری شروع ہو گئی ہے، بجلی بار بار منقطع ہو رہی ہے اور وہاں کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا ہے۔ ایشیا پیسیفک کے ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کے فورم ایپیک کی سربراہ کانفرنس آج بینکاک میں اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ یہ سمٹ ایسے وقت میں ختم ہوئی ہے جبکہ پیونگ یانگ کی جانب سے راکٹ داغے گئے ہیں جو جاپان کے خصوصی اقتصادی سمندری علاقے میں جا کر گرے ہیں۔ کانفرنس کے بیشتر ملکوں نے روس یوکرین جنگ کی مذمت کی ہے، جو ماسکو پر ایک اور دباؤ ہے کہ وہ یہ لڑائی بند کر دے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے ورلڈ کپ کی میزبانی پر روسی صدر کی جانب سے مبارکباد وصول کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اپنے دورے قطر کے دوران کھیلوں کی بین الاقوامی سفارتکاری میں قطر کی اہم کارکردگی پر بات چیت کریں گے۔ دنیا بھر کے شائقین فٹ بال ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے افتتاح کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور ایپک سربراہ کانفرنس شمالی کوریا کے راکٹوں کی گونج اور یوکرین کی جنگ کی مذمت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر جاسم الحداد اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔